جب ربوہ حال ہی میں جب گیا تو میں بشتی مقبرے میں جب دیکھا پہلی دفعہ، پہلی نظر کبھی نہیں خیال نہیں آیا، تو ایک الفاظ الوصیت کے جب میں نے دیکھے، میں نے کہا حضور سے وضاحت پوچھوں گا۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ خدا تعالیٰ نے آن سلم کے زمانہ میں بعض خفیف امتحان بھی رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ یہ بھی دستور تھا کہ کوئی شخص آن سلم سے کسی قسم کا مشورہ نہ لے۔ آگے یہ جو ہے وہ اس کے لیے مجھے وضاحت چاہیے، جب تک پہلے نذرانہ داخل نہ کرے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ ادھر بیسی مقبرہ کے باہر، اندر، بیسی مقبرے کے اندر۔ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے، میں نے کبھی نہیں پڑھا یہ۔ میں نے بھی جب میں نے یہ لفظ دیکھے نا تو مجھے خیال ہے کہ جب تک کیوں ہے یہ، تو پھر مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی اصل میں وہ لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے۔ نہیں حضور، صدقہ تو قرآن مجید میں جی وہی اسی کی طرف اشارہ ہے، جی اسی کی طرف اشارہ ہے جی اور اسی کی تشریح ہے۔ اس لفظ صدقہ میں گزشتہ علماء نے بھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر میں بھی یہ ہے، جی حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد محض کسی اور کو صدقہ دینا نہیں، بلکہ اس کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرو تاکہ ایک ذاتی تعلق کا سلسلہ بنے۔ جی اس مضمون پر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی خوب کھول کر بیان فرمایا، حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اسی نقطے کو اپنے طور پر اٹھایا ہے۔ لیکن محض یہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک پہلو ہے، جی اور اس پہلو کے نتیجے میں بعض دفعہ صحابہ کو کوئی پھول کا تحفہ، کوئی چیز ہو، مطلب ہے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے تھے، کچھ لے جایا کرتے تھے، جی اور اگر نہ ہو تو قطعاً اس سے ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑتا تھا جہاں تک ان کی دیکھ بھال، ان کی خاطر مدارات اس کا تعلق ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ زیادہ وسیع اور اہم ہے کہ جانے سے پہلے کچھ صدقہ غریب کو دے دیا کرو، ٹھیک، یا خدا کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا کرو۔ وہ پہلو میرے نزدیک، میں نے ایک دفعہ خطبے میں روشنی ڈالی تھی، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشورہ لینے جاتے تھے لوگ، تو ایک مشورے کی قیمت ہوا کرتی ہے، جی مگر رسول اللہ علیہ وسلم کو تو قیمت کی ضرورت نہیں تھی۔ جی اس لیے خدا کے حضور پیش کرو تو گویا تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں قیمتی وقت لے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر تمہارے حق میں بہتری کے سامان کرے گا۔ یہ مضمون ہے سارا، سمجھیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے احساس ہی ہوا تھا کہ اگر غریب آدمی، وہ سوال میں نے اس کا ایک حل بڑا آسان پیش کر دیا تھا جماعت کے سامنے اسی خطبے میں۔ اچھا ٹھیک، میں نے کہا آپ کے لیے ایک میں سب سے اچھا نذرانہ یہ تجویز کرتا ہوں کہ تبلیغ کیا کریں، اور مجھے یا وہ پھل تحفہ دن پیش کریں کہ ہم نے یہ احمدی بنایا ہے، ٹھیک ٹھیک یا کوششیں بتا دیا کریں، تو وہ میرے لیے نذرانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور صدقے کے مضمون میں ایک اعلیٰ عرفہ رنگ میں یہ چیز بھی داخل ہے، سمجھ گئے؟ جی اور یہ کہ غرباء ملتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیش کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ اکثر غرباء کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا کرتے تھے، تو حاجتوں والے لوگ ہیں وہ اس میں مضمون میں بیان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ کسی اپنی غرض کے لیے وقت لینا اور مشورہ مانگنا یا کسی چیز کی کوئی مسئلہ بیان کرنا، یہ ان مواقع سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ مگر سارے حاجت مند، سب سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہوتے تھے، اور کبھی بھی ثابت نہیں کہ وہ تحفہ لے کے جاتے ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔